نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا۔ پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں کہ جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہے۔ آیت نمبر 69 اور 70 سورہ مریم کی اللہ رب العالمین نے جس طرح گزشتہ کل ہم نے سماعت کیا تھا کہ جو کافر جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا ان سب کو ان کے شیطانوں کے ساتھ جہنم کے کنارے آس پاس لا کر ان کو حاضر کر دیا جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل حاضر ہوں گے۔ اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کافروں میں سے ہر گروہ سے اسے نکالیں گے کہ جو ان کافروں میں رحمان کی بے باکی کرنے، رحمان کی نافرمانی کرنے پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، تاکہ جہنم میں سب سے پہلے اسے داخل کیا جائے کہ جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہو۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے ہوئے، ٹوک ڈالے ہوئے حاضر کیے جائیں گے۔ پھر جو کفر اور سرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے ان کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور انہی باقی کافروں کے مقابلے میں انہیں عذاب بھی سخت سے سخت دیا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، اگرچہ کفر کوئی سا بھی ہو وہ یکساں ہے، کیونکہ الکفر ملت واحدہ، کفر ایک ہی ملت ہے، مگر مختلف کفار جو ہیں وہ مختلف قسم کے ہیں۔ بعض کافروں میں وہ ہیں کہ جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا، اور بعض وہ ہیں کہ جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے۔ تو ان میں سے ہر قسم کے کافر کو اس قسم کا عذاب ہوگا کہ جس کا وہ مستحق ہے، جیسے گمراہ کر کافروں کو پیروی کرنے والوں کے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا۔ یہ میرا نہیں بلکہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے کافروں کے لیے کہ جو گمراہ گر کافر ہیں، کہ جو خود بھی گمراہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان کے لیے قرآن ایک مقام پر فرماتا ہے کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب بما كانوا یفسدون، کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔ اور فرمایا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ کون سا کافر جہنم کے کس طبقے کے لائق ہے اور کون سا کافر جہنم کے شدید عذاب کا مستحق ہے اور کون سا نہیں، اور کسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے اور کسے بعد میں پھینکا جائے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ان تمام کافروں کے بارے میں بتا دیا۔ اب جو آیت مبارکہ آ رہی ہے وہ بڑے غور سے سنیے گا۔ فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے، یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ پڑھ کر رویا کرتے تھے، اور اس آیت کے متعلق مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ بہت سارے اقوال ہیں لیکن میں 3 آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ پہلا قول اس کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد ہے کہ ان کا جہنم میں داخل ہونا۔ دوسرا قول اس آیت کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد اس جہنم میں داخل ہونا ہے۔ البتہ جنت میں جانے والے مسلمان وہ بھی جہنم میں سے جائیں گے، فرمایا، لیکن وہ جہنم میں سے جب گزریں گے تو فرمایا ان مسلمانوں کو جو جنتی ہوں گے ان پر آگ ایسے سرد کر دی جائے گی، ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دی جائے گی، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر دنیا کی آگ ان پر سرد ہوئی تھی۔ اسی طرح ان کا یہ داخلہ، یاد رکھیے گا کہ مسلمان جنتیوں کا جہنم میں گزارنے کا داخلہ جو ہوگا، علماء نے لکھا کہ یہ عذاب کے طور پر نہیں ہوگا اور نہ وہ جہنم میں جا کر وہ خوف زدہ ہوں گے، بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف
اللہ رب العالمین کے اس وعدے کی تصدیق کے لیے ہوگا جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا۔ اور نمبر 3، علامہ ابو الحیان اندلسی محمد بن یوسف اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے، یعنی اس خطاب میں نیک ہوں یا بد ہوں تمام لوگ داخل ہیں، اور فرمایا جہنم پر وارد ہونے سے نیک اور بد تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد ہے، بلکہ اس سے مراد وہ فرماتے ہیں جہنم میں جانا نہیں بلکہ جہنم سے اوپر گزرنا مراد ہے، اور اس کی وہ یعنی تصدیق میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ پل صراط پر گزرنا ہے کہ وہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے، یعنی جہنم پر وارد ہونا یہ اللہ کا وہ حتمی فیصلہ ہے کہ جو اس نے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔ اس آیت میں کیونکہ پل صراط کا ذکر آیا اور تیسرے قول میں ہم نے یہ سماعت کیا، تو پل صراط کے حوالے سے مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ پل صراط کے بارے میں ہمیں کیا پتہ ہے تو اس کو جان لیجئے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے ضمن میں اتنی زبردست بات کہی ہے، میں وہ عرض کر دوں گا جیسے لکھا ہوا ہے ویسے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ سنیے گا کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے خطاب کر رہے ہیں اور ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ہم دنیا کی زندگی میں کہیں غفلت میں تو نہیں گزر رہی، اور کیسی گزر رہی ہے سنیے۔ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صراط یعنی پل صراط جو ہے وہ حق ہے، اور یہ ایک پل ہے، اور پشت جہنم پر اسے نصب کیا جائے گا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سے گزر فرمائیں گے، پھر انبیاء اور مرسلین، اور پھر یہ امت، اور پھر اور امتیں گزریں گے، اور حسب اختلاف اعمال پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، یعنی سب کا گزرنا ایک طرح سے نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں پل صراط پر سے کوئی تیزی سے گزرے گا جیسے کہ بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا ابھی غائب ہوا، اور فرماتے ہیں بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، بعض ایسے گزریں گے جیسے کوئی پرندہ اڑتا ہے، بعض فرمایا جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض ایسے بھی گزریں گے پل صراط پر سے کہ اپنی سرین پر گھسیٹتے ہوئے اور کوئی چوٹی کی چال چلتے ہوئے پل صراط کے اوپر سے گزرے گا۔ لیکن یاد رکھنا کہ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے، یعنی اللہ ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہوں گے، کہ جس شخص کے بارے میں اس آنکڑے میں اللہ کا حکم ہوگا فرمایا کہ وہ اسے پکڑ لیں گے، اور بعض تو زخمی ہو کر بھی اس سے نجات پا جائیں گے، اور بعض کو وہ جس کو اللہ حکم دے گا وہ پکڑ لیں گے اور اسے وہ جہنم میں گرا دیں گے، اور یہ ہلاک ہوا۔ تمام اہل محشر جو تو پل پر سے گزرنے میں مشغول ہوں گے، لیکن قربان جائیں کملی والے آقا کہ وہ بے گناہ گناہگاروں کا شفیع وہ پل کے کنارے کھڑے ہوں گے، اور بکمال گریہزاری اپنی امت عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے یہ دعا کر رہے ہوں گے، رب سلم سلم الہی ان گناہگاروں کو بچا لے۔ اور فرمایا صرف ایک جگہ نہیں، پل صراط پر کملی والے آقا وہاں نہیں ہوں گے، بلکہ اس دن تو وہ تمام مواطن پر یعنی تمام جگہوں پر کھڑے ہوئے اپنی امت کی مدد فرما رہے ہوں گے۔ کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں نیکیوں میں کمی دیکھیں گے اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے، اور فوراً ہی دیکھو گے کہ وہ حوض کوثر پر بھی تمہیں نظر آئیں گے کہ حوض کوثر پر اپنے پیاسوں کو وہ سیراب فرما رہے ہوں گے، اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوں گے اور گردوں کو بچا رہے ہوں گے۔ غرض ہر جگہ انہی کی دہائی، ہر شخص اس دن انہی کو پکار رہا ہوگا اور انہی سے فریاد کر رہا ہوگا، اس کے سوا کس کو پکارے، کیونکہ اس دن اللہ کا غضب بھی ہوگا، اس دن کیا منظر ہوگا۔ پھر اعلیٰ حضرت اس منظر کی سرکشی کرتے ہوئے اپنے اشعار میں بڑے خوبصورت کہتے ہیں کہ پیش حق
مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیروں، آج وہ دن ہے وہ کہ نعمت خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کر سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے۔ آنکھ کھولو غمزدوں دیکھو وہ گریہ آئے ہیں، لوہے دل سے نقش غم کو اب مٹاتے جائیں گے۔ پائے کوبا پل سے گزریں گے تیری آواز پر، رب سلم کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے۔ اللہ اکبر! کیا ان اشعار میں پورا وہ منظر کھینچ کر اعلیٰ حضرت نے رکھ دیا۔ اب آئیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتنی خوبصورت نصیحت کرتے ہیں، اس کو بڑا غور سے سنیے گا۔ فرماتے ہیں کہ امام غزالی فرماتے ہیں جب قیامت کے دن لوگوں کو پل صراط کی طرف لے جایا جائے گا کہ جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے، تو جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پل صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا، اور جو دنیا میں فرمایا کہ استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا، تو فرماتے پہلے قدم پر ہی وہ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں گر جائے گا۔ تو اے بندے ذرا سوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا کہ جب تو پل صراط اور اس کی باریکی دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ اور اس کا غصے میں آنا تو سنے گا۔ کمزور حالت کے باوجود بھی تجھے پل صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل چاہے یا نہ چاہے، تیرے دل کو قرار ہو یا نہ ہو، تو بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں گے، پیٹھ اتنی وزنی بوجھ والی ہوگی کہ جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ فرماتے ہیں پل صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی کہ جب تو ایک پاؤں اپنا اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی فرماتے ہیں دوسرا قدم اٹھانے کے لیے تو مجبور ہو جائے گا، اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر وہ گر رہے ہوں گے، اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں سے اور مرے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے، اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کیے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا، اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی ہوگی، تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی ہوگی اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب بچا لے، اے میرے رب بچا لے، پکار رہے ہوں گے، تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آ رہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے۔ اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی، اور تو ہائے خرابی، ہائے ہلاکت، ہائے میں برباد ہو گیا یوں پکار رہا ہوگا کہ میں اس دن سے کاش کہ یہ دن جو آئے گا، فرمایا تو اس دن وہ کہے گا کہ کاش میں اس دن سے ڈرتا، کاش میں اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، کاش کہ میں نے رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا، ہائے افسوس کہ میں نے اپنا فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش کہ میں مٹی ہو گیا ہوتا، کاش کہ میں بھولا بسرا ہوتا، کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور ایک منادی اعلان کرے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب چیخنے چلانے، رونے فریاد کرنے، مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔ اے بندے تو اس وقت اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے، حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں، اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں۔ اب جو بات کہتے ہیں وہ بڑا غور سے سنیے گا۔ اب فرماتے ہیں اگر تیرا ان تمام باتوں پر جو میں نے عرض کی، امام غزالی کہتے ہیں تیرا عقیدہ نہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے تو دیر تک ہمیشہ جہنم میں رہنے کے لیے تو کافروں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو اس میں تیرا نقصان ہے اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ کہ جو اللہ کی
کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کرنے کی ترغیب تیرا ایمان تجھے نہیں دیتا؟ ہاں فرماتے ہیں اگر بالفرض تیرے سامنے پل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ گزر بھی جائے تو یہ ہولناک خوف اور روب کیا کم ہے۔ پھر امام غزالی اس سے اگلی بات کیا کہتے ہیں جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کر رکھتے، ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، ابھی ہمیں بڑا خوف آئے گا، لیکن پھر ہماری وہی روش، اب اس کو کس طرح بتاتے ہیں؟ فرماتے ہیں قیامت کے ہولناک حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے اس منظر کے لیے زیادہ فکر کی ہوگی، کیونکہ اللہ اپنے بندے پر دو خوف جمع نہیں کر سکتا کہ جو دنیا میں ان خوفوں سے ڈرا وہ آخرت میں اس دن امان میں ہوگا، اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور فرمایا خوف سے مراد بھی کیا؟ سنو، فرماتے ہماری عورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ وہ عورتیں جس طرح سنتی ہیں ان کو یہ باتیں بتائی جائیں تو وہ کیا کہتی ہیں کہ ان کے دل اس وقت نرم ہو جاتے ہیں، وہ عورت آنسو سے روتی بھی ہے لیکن پھر وہی عورت جلد اسے بھول جاتی ہے اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا خوف سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے تو وہ اس سے بھاگتا ہے، اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے تو پھر وہ اسے طلب کرتا ہے، اور تجھے وہی خوف نجات دے گا کہ جو تجھے اللہ کی نافرمانی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ اور فرمایا کہ سن، نیز عورتوں کی طرح دل کے نرم ہونے سے بڑھ کر بھی بے وقوفوں کا بھی خوف ہے۔ ایک تو عورتوں کا خوف ہے کہ چند منٹوں کے لیے ہوا روئی، دل نرم ہوا، لیکن فرماتے اس سے بڑھ کر بے وقوف عورتوں کا بھی خوف ہے کہ جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر یہ آتا ہے اعوذ باللہ، اللہ کی پناہ جاری ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ بچا لینا، یا اللہ بچا لینا۔ پھر کہتے ہیں اس کے باوجود وہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہے۔ شیطان ایسے لوگوں کی پناہ مانگنے پر ہنستا ہے کہ وہ مذاق کر رہا ہے۔ فرمایا یہ ایسا شخص ہے کہ جس طرح وہ آدمی ہے کہ جیسے کہ کوئی صحرا ہو اور اس صحرا کے اندر کوئی درندہ ہو اور درندہ اس آدمی کو پھاڑنا چاہتا ہو اور اس کے پیچھے اس کے پاس ایک قلعہ بھی ہو اور دور سے وہ درندے کو دیکھ بھی رہا ہو کہ درندے کی ڈاڑوں اور اس کے حملہ کرنے کو دیکھے تو پھر زبان سے صرف یہ کہے کہ میں اس مضبوط قلعے کی جو اس کے پیچھے ہے، فرمایا کہ وہ یہ کہے زبان سے کہ میں اس مضبوط قلعے کی پناہ لیتا ہوں، اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی پناہ چاہتا ہوں، اور وہ یہ کلمات اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے کہے، صرف زبان سے کہے لیکن اپنے عمل سے نہ دکھائے کہ وہ اس قلعے میں نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ بتاؤ کہ اس کو یہ کہنا یہ کلمات کیا اس کو اس درندے سے بچا لے گا؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا قلعہ صرف سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سچائی کا معنی یہ ہے کہ اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہو اور اس کے علاوہ کوئی مقصود معبود نہ ہو، کہ جو شخص اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیتا ہے تو وہ توحید میں سچائی سے دور ہوتا ہے اور اس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اللہ کے حبیب سے محبت کرنے والے بن جاؤ، حضور کی سنت کی تعظیم کے حریص ہو جاؤ، امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو، تو تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان نیک لوگوں کی شفاعت سے حصہ ضرور ملے گا، اور اس وجہ سے تم نجات پا جاؤ گے اگرچہ تمہاری پونجی کم ہو۔ اعلیٰ حضرت نے یہ امام غزالی کی تمام باتوں کو بڑے خوبصورت میں کہا کہ یا الہی جب چلوں تاریخ راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو، یا الہی جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو، غمزدہ کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، مولا کریم کس خوبصورت
انداز سے ہمیں مولا کریم آخرت کا درس دیا، اے اللہ ان کے اس مبارک درس کو جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، اللہ ہمیں حقیقی نیک بنا دے، ہمیں آخرت کی فکر دے دے۔ میرے مالک ہمیں گناہوں سے بچا لے، مولا کریم گناہوں سے بچا لے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے، مولا کریم حضور کی سنتوں کا عامل بنا دے، حضور کی صحیح معنوں میں اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا،